بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام نیو ہومپیتھ اور سامعین کو اپنے چینل نذیر چوہان ہومپیتھ انفوٹیک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس لیکچر میں برایونی البا کی سر سے پاؤں تک کی تمام خاص علامات پر مختصر بات ہوگی۔ یہ ہمارے سلیبس کی تیسری میڈیسن ہے۔ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں اور ان علامات کو اپنی پریکٹس میں مریضوں پر اپلائی کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو میڈیسن کی تمام علامات بہت اچھے سے یاد ہو جائیں گی۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میرے جائز کے نمبر پر دن 12 بجے سے 1 بجے مختصر بات کریں بروز ہفتہ سے جمعرات تک، نمبر ڈسپلے پر آ جائے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور دوسرے ہومپیتھ کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کا لیکچر برایونی البا پر ہے۔ اس کو ویڈ ہوپ یعنی وائٹ برایونی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پلانٹ کی میڈیسن ہے۔ برایونی کا پودا سدا بہار بیل نما ہے۔ اس کے پودے یورپ کے وسطی جنوبی علاقوں کے علاوہ جرمن، فرانس، ہندوستان اور شام کے علاقہ جات میں ملتے ہیں۔ برایونیا کا مدر ٹنچر صرف تازہ روٹس یعنی جڑ سے حاصل کی جاتی ہے۔ برایونیا کی آزمائش ڈاکٹر ہنیمان نے خود کی۔ برایونیا کی جو ہم کانسٹیٹیوشن جو ہے سمٹم ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ دکھنے میں کیسے ہوتا ہے۔ برایونیا کا مریض دبلا پتلا مگر مضبوط اعصاب سڈول جسم والا ہوتا ہے۔ اس کا قد عام طور پر لمبا ہوتا ہے اور اس میں جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ اس میں برایونیا کے جو مریض ہوتا ہے اس کی جو میوکس میمبرین ہے وہ مکمل ڈرائی ہوتی، خشک ہو جاتی ہیں، جیسے منہ سے لے کر ہمارے ریکٹم تک تمام جو حصہ وہ ڈرائینس ہو جاتا ہے، یعنی خشک ہو جاتا ہے۔ ایون ہمارے جو سانس ہے سانس بھی خشک ہو جاتا ہے۔ ہونٹ خشک ہوتے ہیں، ہونٹ ہمارے جو ہیں وہ خشکی کی وجہ سے یہاں پھٹ جاتے ہیں، پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور اسی ڈرائینس کی وجہ سے اس کو قبض کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو اس کا سٹول ہوتا ہے بہت ہی خشک ہوتا ہے، مشکل سے خارج ہوتا ہے اور خارج جب ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس کے بلیڈنگ بھی ہوتی ہے۔ اور دوسری اس کی ہے کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو سردی کے ساتھ بخار بھی ہو جاتا ہے، کھانسی بھی ہوتی ہے۔ کھانسی آنے سے اس کو جو ہے نا ہمارے جو ہے نا مریض کے سینے میں اس کی چوٹ لگتی ہے، وہ اپنے چیسٹ کو ہولڈ کرتا ہے، دبا کر رکھتا ہے، کھانسی آتے وقت سینے کو تھامتا ہے اور اس کو ویکنس بہت زیادہ ہوتی ہے، چڑچڑاپن بہت زیادہ ہوتا ہے، سوزش ورم ہوتا ہے، حرکت کرنے سے اس کی جو ہے علامات بڑھتی ہیں۔ اب یہ میں آپ کو 2 حصوں میں اس کو سمجھاتا ہوں، جیسے یہ کس سیزن میں کام آتی ہے۔ یہ 2 سیزن میں کام آتی ہیں۔ ایک سیزن ہے اس کا سپرنگ کا یعنی سردی کا، دوسرا سمر سیزن۔ جو سپرنگ کا جو سیزن ہوتا ہے نا، اس میں جیسے کہتے ہیں نا پت جھڑ کا جو سیزن ہوتا ہے، پت جھڑ کا جب سیزن آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، جلد ہماری ڈرائینس ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے۔ خشکی کی وجہ سے ہماری جو سکن ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جب ڈرائینس آتی ہے، یہ کون سے ڈرائینس کے جو مہینے ہیں وہ فروری سے اپریل تک، جس میں جتنی ہماری سکن کی جو علامات آتی ہیں اور اس میں برایونیا بہت زبردست کام کرتی ہیں۔ دوسری یہ جو علامات آتی ہیں اس کی کہ اس کی سمر کی، وہ مئی سے جولائی تک کی، جب شدید گرمی ہوتی ہے، بچوں کو چھٹیاں ہو جاتی ہیں، وہ ٹیوشن سے واپس جب آتے ہیں گھر پڑھ کر، تو جیسے گرمی سے گھر آتے ہیں تو فریج میں سے فوراً سے پہلے وہ ٹھنڈا پانی نکالتے ہیں، ٹھنڈی بوتل نکالتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں۔ اس کے پینے سے کیا ہوتا ہے، فوراً سے ان کو جو ہے نا جی سر درد، بخار، کھانسی وغیرہ شروع ہو جاتی ہے۔ یا جو ورکر حضرات ہیں، دھوپ میں جو کام کرنے والے ہیں، وہ دھوپ میں جو کام کرتے ہیں،
دھوپ کے دوران ہی کام کے دوران ہی وہ اپنا ٹھنڈا پانی پئیں، ٹھنڈی بوتل پئیں، فوراً سے جیسے ٹھنڈے پانی اور بوتل پینے سے کیا ہوتا ہے، سر درد شروع ہو گیا، بخار ہو گیا، کھانسی آنا شروع ہو گئی. یہ دونوں سیزن کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. سپرنگ کے سیزن میں جتنی بھی ہماری اسکن کی جو ڈیزیز آتی ہیں ان میں یہ کام کرتی ہے. سمر کے سیزن میں جتنی بھی ہماری علامات آتی ہیں وہ جو ہے وہ سائنوسائٹس کی ہو، وہ کف کی ہو، وہ فلو کی ہو، وہ فیور کی ہو، ہیڈیک ہو، باڈی پین ہو، آل جوائنٹس پین، یہاں تک کہ ریومیٹائڈ آرتھرائٹس میں بھی یہ کام کرتی ہے. اس میں برائیونیا کا جو مریض ہے اس کی جو علامت جو آتی ہیں جو ہماری سمر سیزن میں آتی ہیں پانی پینے کی وجہ سے، کس میں آتی ہیں، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس میں. ہم اس میں اب آگے بات کرتے ہیں کہ برائیونیا کے جو پینز ہوتے ہیں درد کیسے ہوتے ہیں. ہمارے جتنے بھی پین ہوتے ہیں، جوڑ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جوائنٹس ہیں، ان میں برائیونیا کے پین ہوتا ہے. اس میں پین کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی ہے، سوزش آ جاتی ہے، انفلیمیشن ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، مسل اور جوائنٹس جو ہیں نا وہ متورم ہو جاتے ہیں، اس میں پین ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہے کہ اس میں ایک جوڑ سے کسی ایک جوائنٹس میں پین شروع ہوتا ہے، پھر وہ موو کرتا ہے، دوسرے جوڑ میں چلا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ تیسرے جوڑ میں چلتا ہے. یوں چلتے چلتے موو کرتے پوری باڈی کے تمام جوڑ جوائنٹس ہیں اس میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے. برائیونیا میں کیا ہے، ایک جوائنٹ سے دوسرے جوائنٹ میں تیسرے جوائنٹ میں یہ موو کرتا ہے پین، پھر اوور آل پوری باڈی کے تمام جوائنٹس کے اندر وہ چلا جاتا ہے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے، پورے جوائنٹس میں پین ہونے کی وجہ سے مریض اوور آل بستر پر لگ جاتا ہے. جیسے پچھلے لیکچر میں تھا کہ آرنیکا کا جو مریض ہے اس کے اوور آل تمام جوائنٹس ادھر سے ادھر سے ادھر سے، جیسے شولڈر، ایلبو، ہمارے اسی طرح نی اور ہماری بیک، یہ اکٹھی جوائنٹس ڈبل کرتے ہیں. نی میں گھٹنوں میں درد ہوگا تو دونوں میں ہوگا، ایلبو میں ہوگا تو دونوں میں ہوگا، شولڈر میں ہوگا تو دونوں میں ہوگا، بیک میں ہوگا. برائیونیا میں کیا ہوتا ہے، کسی ایک جوائنٹ سے یہاں سے شروع ہوا تو یہ ایلبو کی طرف آ گئی، یہاں سے شروع ہوا تو شولڈر کی طرف، شولڈر سے پھر ہماری بیک میں، بیک سے پورے باڈی کے تمام جتنے ہمارے جوائنٹس ہیں ان میں تمام میں یہ موو کر جاتا ہے. یہ کس میں ہے، یہ ریومیٹائڈ آرتھرائٹس میں لے جاتا ہے. اس میں ہم جب جوائنٹس کا جو ٹیسٹ کرواتے ہیں RA فیکٹر، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس فیکٹر، وہ پازیٹیو آ جاتا ہے. یہ آرنیکا کے اندر بھی کور ہوتا ہے، اس کے اندر کور بھی ہوتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو پین کے ساتھ ساتھ پنچنگ پین ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے برائیونیا کے اندر، جیسے سوئیاں چبھتی ہیں، سوئیاں چبھنے جیسا احساس ہو. یہ اور کون کون سی میڈیسن کے اندر ہوتا ہے، کالی کارب کے اندر بھی ہے، مرسال کے اندر، نیٹرمیور کے اندر بھی ہے. پھر اس میں دوسری ہم کیفیت کیا کر دیکھتے ہیں کہ اس کو مریض کو دبانے سے درد ہوتا ہے. جیسے پیٹ میں درد ہے، دبایا گیا، ہمارے مسل میں پین ہے، جب تک دبا رہے ہیں تو دباتے دباتے پین کا کم ہونا، یہ برائیونیا پلس نیٹرمیور کے اندر اپنے سوری میگنیشیا فاس کے اندر آتا ہے. پھر اس میں ہے کہ اس میں تھوڑا سا اور سمجھا دوں کہ دبانے سے درد میں کمی ہو تو میگنیشیا فاس، دبانے سے درد میں کمی نہ ہو تو کالی کارب. یہ کیا دو علامات آ جاتی ہیں، پھر آگے میں اس کی بھی اور سمجھاتا ہوں. دبانے سے درد میں کمی میگنیشیا فاس، دبانے سے درد میں کمی نہ آئے تو پھر کیا ہوا، کالی کارب. اسی طرح جتنے بھی ہمارے باڈی کے پینز ہیں، چاہے نرو پین ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے شیٹی کا پین ہو گیا، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہو گیا، ہمارے چھوٹے بڑے جوائنٹس ہو گئے، ان میں تمام میں جب ہم چلتے پھرتے ہیں، واکنگ ایگریویشن، ہلکی سی موومنٹ سے بھی، ہر سے جیسے یوں ہلا ہونا، ہلکی سی موومنٹ سے بھی پین ہونا، یہ برائیونیا کا ہے. ہلکی مریض چپ چاپ لیٹا رہتا ہے خاموشی سے کہ مجھے ہلکا سا میں حرکت موومنٹ کروں گا یا میں کروں گی تو مجھے پین شروع ہو جائیں گے. واکنگ ایگریویشن برائیونیا، واکنگ امیلوریشن رسٹاکس. رسٹاکس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہوتا ہے. وہ جیسے جیسے یہ شیٹک کا پین ہوتا ہے، جیسے جیسے مریض حرکت پہلی سٹارٹ کرتا ہے تو پین ہے، جیسے جیسے واک کرتا جائے گا، چلتا جائے گا پین کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چلنے سے درد بڑھے برائیونیا، چلنے سے درد کم ہو رسٹاکس. اچھا، پین کے ساتھ ساتھ جب جہاں
डंग लगने वाला दर्द हो, उसमें क्या होता है एपस मेलिफिका। दर्दों के साथ साथ मरीज इतना बेचैन और तकलीफ उसको बर्दाश्त चीखे मारना शुरू कर दे, तो उसके साथ क्या होता है, ब्रायोनिया के साथ साथ काली कार्प और एपस मेलिफिका का भी है। इसमें पेन्स की जो हमारी जो है उसका पहला जो उसका स्टेप है, पहला जो दर्जा है वो एकोनाइट, बेलाडोना और फेरमफास के अंदर, ब्रायोनिया के अंदर भी है। पहला स्टेप, पहली स्टेज रिमेटॉइड आर्थराइटिस की, इसके साथ साथ एकोनाइट, बेलाडोना और फेरमफास के अंदर। दूसरा और तीसरा जो स्टेप है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन का, पेन का या रिमेटॉइड आर्थराइटिस का, वो ब्रायोनिया प्लस काली म्योर। यह है पेन्स की। इसके अलावा पेन की और भी बहुत सारी अलामत है। ये आपको मुख्तसर क्योंकि लेक्चर फिर बड़ा हो जाता है, टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसमें हम मुख्तसर बता रहे हैं कि ब्रायोनिया के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पेन और उसके अंदर जो है ना जी पेन के साथ साथ बेचैनी की कैफियत, रेस्टलेस का होना, इसमें प्यास का शिद्दत का बहुत ज़्यादा होना। इसमें जो मरीज़ की जो प्यास होती है वो आगे जिक्र करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यास होती है, बहुत ज़्यादा मकदार में पानी पीते हैं। आगे हम इसकी जो है ना दूसरी इसकी अलामत हम बुखार की, फीवर की करते हैं। इसमें ब्रायोनिया का बुखार कैसे होता है, जैसे मैंने उसमें पहले बताया कि हमारा जो समर सीज़न होता है ना जी, समर मई से लेकर जुलाई अगस्त तक, इसमें शिद्दत की धूप होती है। उस शिद्दत की धूप के अंदर मरीज जैसे चल कर आता है, बच्चा, ख़वातीन, बड़ा छोटा, काम करने वाला वर्कर, मजदूर, गर्मी से जैसे घर आया या गर्मी से उसने फ़ौरन बाहर से शॉप से किसी से ड्रिंक कॉर्नर से ठंडी बोतल पी ली, काम करने वाला ठंडी बोतल पीता है, ठंडा पानी पीता है, फ्रिज से बोतल निकाल कर पिए, फ्रिज से उठाया उसने बर्तन वाला, वो बाल उठाया, मुंह को लगाकर पानी पी गया। पीने से क्या हुआ, फ़ौरन ही उसके जो है ना जी गला ख़राब हो गया, सर दर्द शुरू हो गया, खांसी आना शुरू हो गई, बुखार की कैफियत होगी, पूरी बॉडी में जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो गया। उसमें क्या हुआ, फ़ौरन से उसको ये सारी कैफियत हुई। किसकी अलामत है, ब्रायोनिया की। ब्रायोनिया कुछ सीज़न में काम करती है, स्प्रिंग सीज़न के अंदर भी और समर सीज़न के अंदर भी। अब इसके साथ साथ बुखार के अंदर क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। ये जो बुखार है ये मुसलसल कुछ अर्सा चले, इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये टाइफाइड के अंदर भी चला जाता है। सीजनल बुखार जो हमारे जो सीज़न में चलते हैं, ठीक है ना जी, उनमें भी ये ब्रायोनिया काम करती है। फिर मलेरिया बुखार के अंदर भी काम करती है, क्योंकि मलेरिया के अंदर भी ठंड लगती है, चिल होता है मरीज, सर्दी लगती है। ब्रायोनिया के अंदर भी चिलनेस है, सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। इसके साथ साथ इसमें जो डिज़ायर होती है इसकी पानी की, ठीक है ना, वो मुँह खुश्क बहुत ज़्यादा होता है, पूरी बॉडी मुँह से लेकर नीचे रेक्टम तक ड्राइनेस ही ड्राइनेस है। ये बुखार के अंदर हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर हो, हेडेक में हो, स्टमक की अलामत हो, कोई जो है ना जी लीवर का कोई प्रॉब्लम हो, कोई जो है ना पूरे अब्डामन का कोई प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, आपके तो ब्लैडर का प्रॉब्लम हो, जहाँ डिज़ायर ज़्यादा होगी पानी की, ब्रायोनिया के अलावा। इसके साथ साथ इसमें बुखार के अंदर भी मरीज़ को क्या होता है, जब इसके पूरे जिस्म में पेन होता है तो मरीज़ चाहता है कि यार मैं सुकून से लेटा रहूँ, उसकी थोड़ी सी हरकत से भी उसके पेन दर्द बढ़ जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।